الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. اللہ کے نیک بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں تو صرف اللہ سے کرتے ہیں. شرک یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. چاہے بت ہوں، چاہے کسی قبر والے کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، چاہے کسی پیغمبر کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، وہ شرک ہے اور ایسا شخص اسلام کے دائرے سے خارج تصور کیا جائے گا. عام نبی بھی نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پہلی بنیاد ایمان کی توحید ہے، یعنی اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سورہ اخلاص کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ قل هو اللہ احد. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ایک ہو لیکن کسی کا محتاج ہو، کسی میں اس کا کام اٹکا ہوا ہو تو بھی وہ یکتائی مزے کی نہیں ہے. فرمائے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے اندر کوئی احتیاج نہیں ہے. جو میں کہتا ہوں وہ بغیر کہیں تھوڑی سی نقل و حرکت کر لیں اپنے اندر تو اجر ملے گا انشاءاللہ. اب کیا کریں، آپ کی عادت ہے کہ مولوی صاحب کہیں اور میری عادت یہ ہے کہ نہ کہوں، تو آپ کی عادت کے سامنے میں اپنی عادت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، بے نیاز بھی کتنا بھی بے نیاز ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان کتنا بھی بے پرواہ ہو لیکن اپنی اولاد کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. بڑے بڑے فن خان بھی اولاد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. فرمایا لم یلد،
اس نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چلو اولاد نہیں ہے لیکن پھر انسان ماں باپ کے آگے تو مجبور ہو ہی جاتا ہے. فرمایا ولم یولد، اس کو بھی کسی نے نہیں جنا ہے، وہ ایک ہے، بے پرواہ ہے، کسی کی وہ اولاد نہیں، کوئی اسی کے ماں باپ نہیں، ٹھیک ہے نا جی، اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، بے پرواہ بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کا اور ہو. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی کانٹے کا مقابلہ، ٹھیک ہے نا جی، کوئی اس کی ٹکر کا ہو، کوئی اس کا ہم پلہ ہو، تو پھر بھی بندہ ہم پلہ کے سامنے تو جھک جاتا ہے نا، یا اگر جھکے بھی نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے مقابلے میں سوچتا ہے کہ یار اس سے تو میری طاقت کے برابر کا آ گیا ہے. تو فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم پلہ بھی کوئی ایک نہیں ہے، وہ اپنی طاقت میں بھی یکتا ہے، اپنی وحدانیت میں بھی یکتا ہے، بے نیازی میں بھی یکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا وحدہ لا شریک، اگر کوئی اور ہے تو لاؤ. جیسے اللہ کے پیغمبر نے خدا کے دعوے دار سے کہا کہ تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، تو میرے اللہ کے الٹ کر کے دے دے، سورج کو مغرب سے طلوع کر، مشرق میں غروب کر، فبہت الذی کفر، ٹھیک ہے نا جی. تو چپ ہو گیا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. خدائی کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن کوئی خدا کا مقابل نہیں ہو سکتا. آج کے دور تک اللہ تعالی اپنی قدرت آئے تھے نا تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس کی قدرت کا کوئی، یہاں سے آپ دیکھ لیں وہ امریکہ جس کا 2001 سے پہلے یہ دعویٰ تھا کہ ہم زمین کی تہوں میں پڑی ہوئی چیز کو بھی، ہم ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہے، ہماری نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا، ہم جسے جب چاہیں جہاں سے چاہیں پکڑ سکتے ہیں. 2001 سے لے کر افغانستان کی خاک چھان ماری لیکن ملا عمر کو تلاش. یہ سب سے بڑی امریکہ کی جھوٹی خدائی کی بے بسی کی مثال ہے. وہ اپنے آپ کو دنیا کا خدا سمجھتا ہے، سپر، جہاں کچھ ہوتا ہے بولے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں یوں نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں بھائی تو خدا ہے جو تمہیں ہدایات دے رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کر و فر اور اس کے تکبر اور رعونت کا پول یوں کھول دیا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. لیکن ملا محمد عمر ان کے ہاتھ بیمار ہوئے، خود اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ ان کی خبر بھی نہیں تلاش کر سکے امریکی. وہ تو اب جب ملاؤں کی حکومت آئی ہے تو اعلان کیا کہ بھائی یہ امیر المومنین ملا محمد عمر کی خبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا. دنیا ایسا بم، ڈیزی کٹر بم امریکہ کا، اس کو اگر یوں پھینکے تو کتنے کلومیٹر تک آکسیجن ختم کر دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کتنے کلومیٹر تک آکسیجن ختم کر دیتا ہے. اس طاقت کے مالک امریکہ کے ساتھ افغانستان کے میدان میں جب مجاہدین لڑ رہے تھے تو مجاہدین خود کہتے ہیں کہ مولوی صاحب خدا کی قسم اس ڈیزی کٹر بم کو ہم نے خود اپنے سامنے گرتے ہوئے دیکھا لیکن ہماری نہ آکسیجن ختم ہوئی نہ ہمارا دم گھٹا، ہم ویسے کے ویسے تھے. یہ اللہ کی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھو، 95 میں طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا، حکومت سنبھالی، ٹھیک ہے نا، کچھ وقت چلا، ٹوٹا پھوٹا افغانستان تھا، بکھرا ہوا افغانستان تھا. اللہ تعالیٰ نے 2022 یا 21 میں گیا ہے 21 میں
2001 سے لے کر 2021 20 سال ہو گئے نا. 20 سال علماء کو مولویوں کو خوب رگڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کے پالش کر دی. پالش کرنے کے بعد ان جو افغانستان کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے ان سے افغانستان کی تعمیر کرا دی. ٹھیک ہے نا, ان سے افغانستان کی. اگر طالبان 95 سے 2021 تک ہوتے حکومت میں تو شاید تعمیرات اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ غربت تھی ان کے پاس. سارا کچھ وزیر اعظم اور صدر ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس, اسمبلی اور تمام سرکاری دفاتر سارے تیار کروا کے 2021 میں کہا کہ لو مولوی اب تم سنبھالو. یہ ہے اللہ کی قدرت. دشمن سے اپنے دوست کا کام کروایا, تھوڑا سا دوست کو بھی تکلیف دی, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی گود میں, اپنا فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر بڑا کیا, اور اسی موسیٰ سے اس فرعون کا تختہ کلٹی کروایا. اللہ وحدہ لا شریک ہے, بے نیاز ہے. موت کا, زندگی کا, عزت کا, ذلت کا, رزق کا, تنگ دستی کا, ٹھیک ہے نا جی, ہر ایک دنیا کی چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ, وہ بڑے توحید کو بڑے مختصر لفظوں میں بیان فرماتے تھے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. 2 لفظوں کے اندر توحید کو بیان کر دیا. اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا یہ دوائی لی, یہ دوائی لی تو اس دوائی سے فائدہ ہوا, غلط کہتے ہیں. اس دوائی کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو فائدہ نہیں ہوتا. اگر دوائیوں میں شفا ہوتی تو آج تک کوئی مریض مرتا ہی نہیں. دوائی کھاتے ٹھیک ہو جاتے. جب تک وہ دوا شفا دے گی, وہی حکم اللہ مٹی میں دے دے تو مٹی سے بھی شفا مل جائے گی. تو سب کچھ اللہ تعالی سے ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. بیٹے پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی بیٹا بیٹا. ہم نے ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں تو بیٹی کے لیے ترستے ہیں. مولوی صاحب دعا کرتے ہیں, ماشاءاللہ 10 بیٹے ہیں, بیٹی ایک بھی نہیں ہے, دعا کریں ایک بیٹی اللہ دے دے. تو اللہ ترساتے ہیں. کوئی بیٹوں کو ترس رہا ہے, کوئی بیٹیوں کو ترس رہا ہے, کوئی سرے سے اولاد کو ترس رہا ہے. یہ سب کس کا نظام ہے؟ میرے اللہ کا نظام ہے. فرمایا کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان کے بندے نہیں پکارتے. نہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کو, نہ سچل سرمست کو, نہ حضرت مولانا محمد عثمان مروندی عرف لال شہباز قلندر کو, نہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو, نہ شمس تبریز کو, نہ عبد القادر جیلانی کو, ٹھیک ہے نا جی, نہ علی کو, نہ ابو بکر کو, نہ عمر کو, نہ عثمان کو, نہ محمد الرسول اللہ کو. پکارنا کس کو ہے؟ صرف. مدد کس سے لینی ہے؟ میں نے دیکھا ایک بچہ زنجیریں پہنی ہوئی ہیں, پیروں میں بھی زنجیریں, ہاتھوں میں بھی زنجیریں, گردن میں بھی زنجیریں. بھائی اس کو کیوں باندھی؟ وہ بولا یہ قلندر کا قیدی ہے. کیا ہے یہ؟ قلندر کا قیدی ہے. بھائی کیوں قلندر صاحب نے اس کو قید کر لیا؟ کیا نہیں, یہ ہمارے منت تھی کہ قلندر سائیں اگر پتر دے دیا, بیٹا دے دیا تو تیرا قیدی بنا دیں گے. اب اس بچے کو بالغ ہونے تک اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہیں جو ساری زندگی بے اولاد رہے, فوت ہو گئے, جو اپنی اولاد نہیں دے سکتے خود کو. بیوی موجود ہے, ہم بستری بھی کر لی, 40 سال بیوی کے ساتھ گزار لیے, ایک بیٹا نہیں دے سکے, وہ مجھے اور آپ کو بیٹے دیں گے؟ عقل میں آنے والی بات ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ مل کر بولے, اللہ دیتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے. میں نے ایک ویڈیو عجیب ہمارے سندھی قوم تو سبحان اللہ, سمجھے نا, ان کی تو مثالیں ہی نہیں ملتی کہیں پر. ایک پرانا ٹریکٹر ہے, ٹائر اس کے جلے ہوئے ہیں, سڑے ہوئے ہیں, زمین میں دھسا ہوا ہے,
اس کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اس کو دھاگے باندھ رہے ہیں. جو بچا سکا ہے اپنی جو چادر ہے اس کو زنگ سے نہیں بچا سکا ہے, گرد و غبار سے نہیں بچا سکا ہے, عقل کے اندھے, وہ تجھے کیا دے گا؟ ایک ویڈیو دیکھی کہ سائیں یہ درخت ہے, اس درخت کو ہلاؤ, اگر پتا گرا تو مراد پوری ہوگی, اگر پتا نہیں گرا تو مراد نہیں پوری ہوگی. واہ بھائی واہ, عجیب کہانی ہے. کون سا درخت ہے جس کو ہلاؤ گے تو پتا نہیں گرے گا؟ ہر درخت کا پتا گرتا ہے. مراد پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے, ٹھیک ہے نا, ذات اللہ کی ہے. یہ جو یہ انہوں سے مانگتے نا, یہ وہ نہیں دیتے, دیتے پھر بھی اللہ ہیں. ان کو اس مانگنے کی سزا ملے گی کہ کم بختو, میں نے ہی دیا تھا, تمہیں وہاں سے کیوں مانگا تم نے. ان کی چھترول مرنے کے بعد ہوگی. اس لیے اپنا عقیدہ بنا لو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. بس یہ عقیدہ بنا لو. شفا بھی اللہ دیں گے, عزت. انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے. زندگی آسان ہو جائے گی. میرے رب کی مرضی ہے, میرے رب کی مرضی ہے میں غریب رہوں, ٹھیک ہے جی میں غریب ہوں. میرے رب کی مرضی ہے میں ساری زندگی بغیر گھر کے رہوں, ٹھیک ہے جی میرے رب کی مرضی ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اپنے دلوں میں جتنا ہم مضبوط کر لیں گے, اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے, پہلے مجھے پھر آپ سب کو بھی, ٹھیک ہے نا. جیسی آمین ہے ویسا ہی ہوگا تعلق بھی. پھر تو جتنا اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنی زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آج یہ جتنے سوئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنے, ٹھیک ہے نا, جب مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اس وقت یہاں پر کھڑا ہو جاؤں میں کہ بھائی آپ میں سے وہ شخص کھڑا ہو جائے جس سے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی بھی کھڑا نہیں. اور میں کہوں کہ بھائی جو لوگ پریشان ہیں سب کھڑے ہو جائیں, میں کہتا ہوں پوری جماعت. ایک اللہ کے ولی تھے, بزرگ تھے, بہت بڑے تاجر تھے. ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین و معتقدین کے ساتھ. ایک نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو جہاز تھا نا, مال کا بھرا ہوا جہاز بحری, وہ غرق ہو گیا. اب میرے جیسا کوئی تو ہے یہ کیا ہو گیا, میں غرق ہو گیا, میں مر گیا, میں ڈوب گیا, ایسا کرتا نا بھائی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یوں گردن جھکائی, مراقبہ کیا, پھر سر اٹھا کر کہا الحمدللہ. اماں کے مرنے پر الحمدللہ کہو گے؟ ہاں, دکان کے جلنے پر الحمدللہ. کوئی تاجر لا کر جو دکان کے جلنے پر کہے جی الحمدللہ. کوئی تاجر لا کر تو گاڑی کے ایکسیڈنٹ پر کر دے الحمدللہ. اس کا جہاز غرق ہو گیا, کروڑوں کا مال ڈوب گیا, کیا بول رہے ہیں؟ الحمدللہ. ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے, تھوڑی دیر میں پھر ایک بندہ آیا. پھر آ کر اس نے کہا حضرت وہ جو جہاز ڈوبنے کی اطلاع تھی نا, وہ آپ کا جہاز نہیں ہے, وہ دوسرے کسی تاجر کا جہاز ہے, آپ کا جہاز سلامت بندرگاہ پہ پہنچ گیا ہے. پھر سر جھکایا. لڈی پاؤ ہو جمالو, لڈی پاؤ ہو جمالو, ناچنے لگ جاتے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ کیا مراقبہ کیا, سر اٹھایا, پھر کہا الحمدللہ. بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضرت خیر تو ہے, اتنا بڑا نقصان کی بات کی. میں نے کہا اے دل بتا, تجھے تھوڑا مال کے ڈوبنے کا دکھ ہوا تو دل سے آواز آئی میں تو محبت اللہ میں مصروف ہوں, میرے دل میں تو اللہ ہی اللہ ہے. کچھ غرق ہوتا ہے, کچھ تباہ ہوتا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو اپنے محبت میں معمور کر رکھا ہے. پھر جب اطلاع ملی کہ مال بچ گیا ہے تو پھر میں نے دل سے پوچھا, مجھے شک ہوا, اے دل بتا کہیں خوشی تو نہیں ہو رہی تیرے کو مال ملنے کی؟ دل نے کہا مال ملے یا بچے میرا کیا جائے, میں تو اللہ کی محبت میں معمور ہوں. تو میں نے کہا الحمدللہ. مان نصیب فرمائے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور مشیت کو مد نظر رکھا جائے. جب ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری چاہت کا خود خیال فرمائیں گے کہ یار یہ بندہ میرا خیال کیسے نہیں رکھیں گے. فطور سارا ہمارے دماغوں کا ہے. اس لیے
دین ہو دنیا ہو چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو سب وہ روایات میں آتا ہے نا صحابہ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات. مسجد کے باہر جائے دیکھو کار آئی ہے نہیں آئی ہے. ہاں یا اللہ میری جیب میں 10 لاکھ ڈالر ڈال دے. آمین. جیب میں ہاتھ ڈالے آئے نہیں آئے. یہ دعا نہیں. یقین سے مانگو کہ اللہ کے ہاں تو نہ دینے کا سوال ہی نہیں ہے. میں اپنے اوپر مثال لیتا ہوں. میں کنجوس انسان ہوں. بازار میں نکل گیا ایک فقیر پیچھے پڑ گیا یہ نام پہ دے بھائی معاف کر. نہیں مولوی صاحب اللہ کے نام پہ دے معاف کر بھائی اللہ کے نام پہ دے. آگے چلتا گیا فقیر بھی پیچھے لگا مولوی صاحب اللہ کے نام پہ اللہ آگے پیچھے پڑا رہے گا. آخر میں کیا کر ایسے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دے. اللہ بے نیاز ہے. بندہ مانگنے والا بنے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ لازمن دیتے ہیں. مانگنا سیکھیں. اور مانگے گا اللہ سے کون؟ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا اکیلا مانے گا. ٹھیک ہے جی. ایک ہی علامت میں ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی موحد بنائے. موحد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے والا. اللہ کو ایک ماننے والا. اللہ کی الوہیت میں رب کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے. اس چیز کا عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی اس پر ہو تو انشاءاللہ کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. اللهم اصلح عاقبتنا اللهم حبب الينا الايمان